أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ عبادت و بندگی کیسے کرنی ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، صحیفے اتارے۔ یہ اپنی مرضی سے نہیں کرنی، نبی و رسولوں نے آ کے یہ پیغام دیا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو۔ بندگی صرف اللہ کی کرنی ہے، عبادت پوجا پرستش صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ ما لکم من الہ غیر اللہ۔ اور عبادت کا طریقہ، اس میں تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اس میں تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے منہج کو، ان کے طریقے کو فالو کرنا ہوگا، ان کی اطاعت، ان کی اتباع کرنی ہوگی۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اگر عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی ہو تو پھر بھی وہ عبادت قبول نہیں۔ اور اگر طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا ہوگا، اپنی مرضی کا ہوگا یا لوگوں کا بنایا ہوا خود ساختہ طریقہ ہوگا، تو پھر بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ دو بنیادی باتیں سمجھ لیں کہ نیکی کا کوئی بھی کام، عبادت، اللہ کی پوجا پرستش، اللہ کے قریب ہونے کے لیے جو بھی آپ کام کرتے ہیں، نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ یہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے اور یہ میں اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں۔ اور پھر طریقہ آپ نے تلاش کرنا ہے کہ میری عبادت کا طریقہ، میری نماز جو میں پڑھ رہا ہوں، کیا صلو کما رأیتمونی اصلی کے مطابق ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا میرا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے مطابق ہے؟ کیا میرا صدقہ، میری زکوٰۃ، میرا حج، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، میری زندگی کا ہر عمل جو میں نیکی سمجھ کے کر رہا ہوں، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے، سمجھائے اور سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، آپ کی عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، جس پر ہماری مہر نہیں ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فہو رد، وہ اللہ کی بارگاہ میں عمل مقبول نہیں بلکہ کیا ہے؟ مردود۔ عبادت کے لیے ایک تیسری چیز بھی محترم بھائیوں کہ ہمیں اپنے کھانے پینے کے اندر، اپنی روزی کے اندر حلال چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص یطیل السفر، لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعث اغبر یمد یدیہ، اور لمبے اور طویل سفر کی وجہ سے اس کے کپڑے گند آلود ہو جاتے ہیں اور اس کا سر کے بال بڑا گندا ہو جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں پہنچ جاتا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، عبادت کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے، یا ربی کی صدائیں لگا رہا ہے، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہو، اس کی حاجت کیسے پوری ہو، اس کی عبادتیں کیسے منظور ہوں؟ نہیں، اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی غذا، اس کی لباس، ہر چیز تو حرام سے بنی ہوئی ہے، فانا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو معلوم ہوا عبادات کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہوگا، جو میں کھا رہا ہوں، جو میں پی رہا ہوں،
کہیں اس میں حرام کی آمیزش تو نہیں۔ قیامت کے 5 سوالوں میں سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 5 سوالوں میں سے 2 سوال اسی بارے میں ہوں گے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے لا تزول قدم عبد من عند ربہ، کسی انسان کے قدم رب العالمین کی بارگاہ کے سامنے سے اس وقت تک ہل نہیں سکیں گے حتی یسأل عن 5، آپ جب تک اس سے 5 سوالوں کا پوچھ نہیں لیا جائے، 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ ہو جائے۔ عن عمرہ فیما افنی، بندے تجھے زندگی دی تھی بتا کہاں لگا کے آیا ہے۔ وعن شبابہ، زندگی کا ایک بہترین حصہ جوانی یہ تجھے ملی تھی، فیما ابلا، بتا کہاں تجھے جوانی کھپائی، کہاں اس کو گسیدہ کیا، کہاں اس کو پرانا کیا۔ اور تیسرا اور چوتھا سوال اسی مسئلے کے بارے میں ہوگا محترم بھائیو۔ وعن مالہ، مال کے بارے میں اللہ پوچھیں گے من این اکتسب، یہ مال کہاں سے کمایا تھا، وفیما انفقا، کہاں پہ خرچ کیا۔ 2 سوال قیامت کے 5 سوالوں میں سے 2 سوال یہ آپ کے مال کے بارے میں ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ادھر سے لے لو ادھر سے لے لو۔ یاتی علی الناس زمان، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لوگوں پر ایک وقت ایسا آ جائے گا لا یبالی المرء، انسانوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، ام من الحلال ام من الحرام، حلال و حرام کا فرق مٹ جائے گا۔ لوگ مال سمیٹنے اور مال کو جمع کرنے کے اندر لگ جائیں گے، اور پھر کیفیت یہ ہو جائے گی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ مال جمع کرنے کی کثرت یہ انسان کو غفلت میں ڈال دے گی، اور ایسی غفلت کا شکار ہوگا الہاکم، تمہیں غافل کر دیا، التکاثر، افراد کی کثرت نے، مال جمع کرنے کی کثرت نے، وسائل اکٹھے کرنے کی کثرت نے، حتی زرتم المقابر، جہاں تک کہ تمہارا اینڈ آ گیا، تم قبروں تک جا پہنچے، تم قبروں تک جا ملے، تو یہ رویہ درست نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ ہماری عبادات کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ لا تقبل صدقۃ من غلول، چاہے میں اس سے زکات نکالوں، چاہے میں اس سے فطرہ دوں، چاہے میں اس سے جو مرضی صدقے کرتا پھروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حرام کے، خیانت کے ذریعے کمائے گئے مال، دھوکے کے ذریعے کمائے گئے مال میں سے کوئی صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اور یہ اسی حدیث کا ٹکڑا ہے جس میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر وضوء، یہ مسئلہ تو سبھی کو آتا ہے نا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس کا اگلا جملہ ہے ولا تقبل صدقۃ من غلول، خیانت کے، حرام کے، سود کے، دھوکے کے، ملاوٹ کے، چوری کے، کسی بھی ناجائز ذرائع سے کمائے گئے مال۔ اور آج کل یہ نیٹ کے ذریعے لوگوں نے بڑے عجیب و غریب قسم کے ذرائع اختیار کر لیے ہیں، اور گیموں کے اندر اور مجہول کاروباروں کے اندر مجہول کمپنیوں کے ساتھ بزنس ہو رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا بزنس کر رہا ہے۔ ہر نوجوان ساری رات لوگ جاگ رہے ہیں، نوجوان جاگ رہے ہیں اور پھر دھوکے بھی کھا رہے ہیں۔ یہ NFT کے نام سے ایک نئی کمپنی آئی اور لوگوں نے دڑا دڑ، ابھی پچھلے کسی ہفتے کی خبریں ہیں کہ ایک دن کے اندر 44 ارب ڈالر پاکستانیوں نے اس کمپنی کے اندر انویسٹ کیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ باقی کمپنی، یہ دھوکے ہوتے ہیں بھائیوں، یہ آپ کے پیسے، یہ اگر تھوڑا سا بندہ غور کر لے کہ بھئی یہ پیسہ، اس میں میری کوئی محنت نہیں لگ رہی، مجھے پتہ نہیں ہے یہ کس کام میں انویسٹ کر رہا ہوں، کس کام میں لگا رہا ہوں، اگلا بندہ کیا کام کر رہا ہے، اس کے ذرائع کیا ہیں، وہ لوگوں کو سودی قرضے دے رہا ہے، وہ کیا بزنس کر رہا ہے، بس ایسے سہانے خواب لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں، اور پھر دنیا میں لوگ خسر دنیا والآخرہ کا مصداق بن جاتے ہیں، دنیا میں بھی اپنے آپ کو خسارے کے اندر ڈال لیتے ہیں، اور پھر اس گناہ والے کام میں شامل ہو کر آخرت کا خسارہ بھی اٹھانا پڑے گا۔ تو عبادات کی قبولیت کے لیے، نیکیوں کی قبولیت کے لیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور آج 27واں روزہ ہے، 2 یا 3 دن باقی ہیں، اور ہر مومن مسلم کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر لوں۔ یکم رمضان سے لے کر اب تک جو محنتیں کی، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں، کہیں وہ برباد نہ ہو جائیں۔ تو یہ 3-4 اصولی اور بنیادی باتیں کہ عقیدہ توحید والا، پھر عبادت قبول ہوگی، ورنہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ شرک، یہ نفاق، یہ تو ایسی خطرناک بیماریاں ہیں انسان کے تمام اعمال کو برباد کر دیتی ہیں۔
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ فرماتے ہیں بندے کے عمل برباد ہو جائے، بندے کا نقصان ہو جائے اور پتہ چل جائے، بندہ اپنی حفاظت کر لیتا ہے، بندہ اس سے بچنے کے لیے کوئی اسباب اور وسائل لڑا لیتا ہے کہ میری چوری ہو رہی ہے، میرا نقصان ہو رہا ہے، میں اس نقصان کو روکوں کسی طرح. اور اگر بندے کا نقصان بھی ہو رہا اور بندے کو پتہ ہی نہ چلے اور پتہ کم چلے، جب ساری متاع لٹ جائے اللہ اکبر، تو پھر یہ کتنا بڑا نقصان ہوگا. اللہ فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو عملوں کے اعتبار سے خسارے میں پڑ گئے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری کوششیں دنیا کے اندر جو انہوں نے کی وہ ضائع ہو گئی، وہ برباد ہو گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے رہے ہم بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، ہم بڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصے لے رہے ہیں. لیکن قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے آئیں گے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ غبار بنا کر فضا میں ہوا میں اڑا دیں گے. اور تیسری چیز محترم بھائیو، یہ عقیدہ توحید، اخلاص، اتباع سنت، اپنے آپ کو حرام سے بچانا، یہ عبادات کے لیے بنیادی اصول ہیں. ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اللہ کی عبادت کو بندگی والا نیکی والا کوئی کام کرنا ہے. اس کے بعد آتے ہیں کہ پھر ان نیکیوں کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ نیکیاں کر لیں، آپ یہ خزانے جمع کر لیں، آپ یہ دولت جمع کر لیں اور لوٹنے والا آئے اور ایک ہی ہلے میں سب کچھ لوٹ کے چلا جائے، آپ کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلوا دے. ان الرجل لا يتكلم بالكلمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی اپنی زبان سے اللہ کی ناراضگی والا ایک کلمہ، ایک بات نکالتا ہے اور ایک بات کی وجہ سے جہنم کی گہرائی میں 70 سال سے چلا جاتا ہے، 70 سال سے چلا جاتا ہے. ایک کلمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا سیدہ صفیہ کے بارے میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ تیری ایک بات اگر سمندر کے میٹھے پانی میں ملاتی ہے سارے پانی کو بچا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. نیکیوں کی حفاظت کے لیے اس زبان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے. اس کو لعن طاعن سے بچائیں، اس کو غیبت سے بچائیں، اس کو جھوٹ سے بچائیں. رمضان کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا، نبی علیہ السلام نے بتایا تھا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ اپنی زبان کو اگر آپ نے جھوٹ سے نہ بچایا، اپنے عمل کو اگر آپ نے جھوٹ سے نہ بچایا، تو پھر یہ جھوٹ اور پیاس اس کا اللہ کو کوئی، اس کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں، اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں. آج ہم نے تھوڑا سا اپنا جائزہ بھی لینا ہے، اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ، ہر شخص دیکھے، ہر جان دیکھے، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس کی تیاری کیا ہے، اس نے کیا نیکیاں کمائی ہے، اس نے آگے کیا بھیجا ہے. یہ نیکیوں کا موسم بہار، یہ نیکیوں کا سیزن، یہ رمضان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا. شیاطین کو جکڑ دیا تھا، جنت کے دروازے کھول دیے تھے، خیر کے راستے ہمارے لیے مہیا کر دیے تھے. یا باغی الخیر اقبل، آواز لگائی تھی اے خیر کے طرفدار آجا، اور یا باغی الشر اقصر، اور گناہوں کے راستے ہمارے لیے مسدود کر دیے تھے. میں دیکھوں میں نے کتنی نیکیاں کی. یہ رمضان آیا تھا میری زندگی میں، صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. یہ میرے لیے بخشش کا سامان لے کے آیا تھا، یہ بخشش کا پیغام لے کے آیا تھا. کیا میں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی؟ کیا میں نے سچی توبہ کی؟ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا پر میں نے عمل کیا. اور توبہ کی شرائط میں سے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان جس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اسے چھوڑے گا تو توبہ ہوگی، ورنہ توبہ زبان سے توبہ کے کلمات جاری ہیں، لیکن جس عمل سے، جس نافرمانی سے، جس گناہ سے معافی توبہ مانگی جا رہی ہے وہ گناہ بھی جاری ہے. ایسے تو توبہ نہیں ہوگی نا. توبہ کی قبولیت کے لیے کیا ضروری ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اللہ کے سامنے، جیسے آدم اور حوا نے کیا تھا. وتلقى آدم من ربه کلمات، یہ اللہ سے کلمات سیکھے تھے. جب غلطی ہو گئی، شجرہ ممنوعہ کھا لیا، جنت سے نکال دیے گئے، اللہ معافی کیسے ملے گی؟ اللہ
اللہ نے کلمات سکھائے. ان کلمات میں کیا ہے؟ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھ سے غلطی ہو گئی, ہم سے گناہ ہو گیا, ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا, لیکن بخشنے والی ذات تیری ہے, اگر تو نے نہ بخشا تو ہم تو خزانے کا شکار ہو جائیں گے. الندم و توبہ, دل میں احساس شرمندگی ہو اور زبان پہ یہ کلمات ہو, اعتراف کرے بندہ اللہ کے سامنے اپنی غلطی کا اور اللہ سے معافی مانگے اور اس گناہ کو چھوڑے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. اور اگر گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے نہیں بلکہ حقوق العباد سے ہے تو پھر ایک اور شرط اس کی یہ ہے کہ جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس کو اس کا حق ادا کرے. اس کی چوری کی ہے, کسی کو دھوکہ دیا ہے, کسی کا مال ہتھیا ہے, کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی کی ہے, تمانچہ رسید کیا ہے, اسے گالی دی ہے, قصاص کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, لوگوں آج یہ معافی و تلافی والا سلسلہ یہ آج کر لو. ایک دن ایسا آنے والا ہے لا بیع فی, جس میں کوئی سودا بازی نہیں ہوگی, جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی, ولا خلہ, کوئی دوستی کام نہیں آئے گی, لا شفاعہ, کوئی سفارش نہیں چلے گی, لا درہم ولا دینار, یہ سونا چاندی, یہ درہم و دینار, یہ کرنسی, اس کی کوئی اوقات نہیں. وہاں کیا ہے؟ وہاں تو پھر نیکیاں لینی پڑیں گی یا دینی پڑیں گی. اگر آپ پر ظلم ہوا ہے تو آپ ظالم کی نیکیاں لیں گے, اور اگر آپ ظالم ہیں تو پھر مظلوم آپ کی نیکیاں لے جائے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اتدرون ما المفلس, جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی, اللہ کے رسول, ان المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار, ہم تو مفلس اللہ جس کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. فرمایا نہیں, ان المفلس من امتی, میری امت کا بڑا مفلس کون ہے؟ من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ و صدقۃ و صیام, قیامت کے دن آئے گا, نمازیں بھی پاس ہوں گی, روزے بھی ہوں گے, صدقہ و خیرات بھی ہوں گے, نیکی کے سارے کام ہوں گے. یاتی قد شتم ھذا و ضرب ھذا و سفک دم ھذا و اکل مال ھذا, لیکن جن پہ اس نے ظلم کیا, جن پہ اس نے زیادتیاں کی, ان کی ایک لمبی لسٹ ہے. کسی کو نہ حق مارا, کسی کو گالی دی, کسی پر شب و ستم کیا, کسی کا حق کھایا, کسی پہ بہتان لگایا. فیعطی ھذا من حسناتہ, اب مظلومین آ جائیں گے, اللہ ہمیں تو بدلہ چاہیے, آج تیری عدالت ہے اور ہمیں یہاں سے انصاف ملے گا. اللہ کہے گے کیا مانگتے ہو؟ نیکیاں. فیعطی ھذا من حسناتہ, کچھ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. فیعطی ھذا من حسناتہ, کچھ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. فإن فنیت حسناتہ قبل ان یقضى علیہ, اگر اس کے جرائم کی سزا پوری ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہوگی, پھر کیا کرے؟ فرمایا فیؤخذ من سیئاتہم, پھر ان مظلوموں کی خطائیں, ان کے گناہ لیے جائیں گے اور اس پر ڈالے جائیں گے. فیدخل فی النار, اور پھر یہ حاجی صاحب, یہ نمازی صاحب, یہ روزے رکھنے والا, یہ صدقہ خیرات کرنے والا اور دنیا میں نیکیوں کے پہاڑ رکھنے والا کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں. والعیاذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے, آج ٹائم ہے. بھائی بھائی کو منا لے, بہن بہن سے اس کے گلے لگ جائے. حقوق کے اندر اگر کوئی حق تلفی ہوئی ہے تو آج ان حقوق کو ادا کر کے اپنے والدین کے معاملات میں اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو آج والا دن زندہ ہے, آج والا دن حیات ہے. جانے کے بعد پھر ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں, جی میں اپنی ماں کے لیے کیا کر سکتا ہوں, میں اپنے باپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں, وہ دنیا سے چلے گئے. تو آج تیری جنت, آج تیرے پاس جنت کا دروازہ اگر موجود ہے, اگر آج ماں کی صورت میں جس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے وہ تیرے پاس موجود ہے, ان کی خدمت کر, ان کی اطاعت کر. لا تقل لهما اف, انہیں اف نہ کہے. بیوی کے پاس اگر شوہر موجود ہے, نبی علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آتی ہے, نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں آپ ان کا زوجہ تو نہیں کیا؟ ہاں بھائی, شادی شدہ ہو یا کنواری ہو؟ جواب دیتی ہے صحابیتی میں شادی شدہ ہوں. اور میں ہاں کیسے تعلقات چل رہے ہیں تیرے شوہر کے, ازدواجی زندگی کیسی چل رہی ہے, ٹھیک ہے معاملہ؟ جی الحمدللہ. فرمایا دیکھنا فإنما هو جنتك ونارك, تیرا شوہر بھی تیری جنت ہے اور تیرا شوہر بھی تیری جہنم ہے. شوہر کی اطاعت, خدمت, اس کے سامنے زبان درازی نہ کرنا اور چھوٹے موٹے معاملات کو نظر انداز کر کے خوشگوار زندگی گزارنا, یہی آپ کی زندگی کا بھی حسن ہے, یہی آخرت کا بھی حسن ہے, اور اسی سے جہنم کی آگ سے بھی چھٹکارا ملے گا.
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایوم امراتن، جو عورت صامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھتی ہے، صلت خمسہا، 5 نمازیں ادا کرتی ہے، اطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرتی ہے، دخلت من ای ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے کے اندر جانا چاہے مرضی سے داخل ہو۔ آسان سا راستہ تھا، لیکن خدا نہ خواستہ کوتاہی ہوگی، اگر بیویوں سے کوتاہی ہوگی اپنے شوہروں کے حقوق کی ادائیگی میں، یا شوہروں سے کوتاہی ہوگی بیویوں کے حقوق کی کوتاہی میں، تو اللہ نے یہ معاف نہیں کرنے موقع، اس کی پھر پکڑ ہوگی۔ اور پھر یہ چیز بھی عبادات کے اندر، عبادات کی قبولیت میں رکاوٹ بن جایا کرتی ہے۔ محترم بھائیوں، کیونکہ ہم یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں کہ کون سی چیزیں ہماری عبادت میں رکاوٹ بنتی ہیں، یہ چیز بھی عبادات کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے کہ آپ اپنے سینوں کے اندر، آپ اپنے دلوں کے اندر، بیوی شوہر، شوہر بیوی، بھائی بھائی اور بہن اور والدین اور عزیز و اقارب اور جاننے والے، اہل محلہ، نمازی، ساتھ نماز پڑھنے والے، رشتہ دار، اجنبی، ان کے لیے آپ اپنے سینوں میں بغض پالیں، کینے پالیں، نفرتیں پالیں، خام خواہ کی ناراضگیاں مہینوں اور سالوں پر لمبی کر لیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن جب اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اللہ چھوٹے موٹے گناہ سب کے معاف کر دیتے ہیں، لیکن جن کے دل کینے سے بھرے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انذروا ہذین حتی یصطلحا، ان کے نامہ اعمال کی صفائی نہیں کرنی، ان کے کھاتے میں گناہ رہنے دو جب تک یہ آپس میں سلو نہیں کرتے۔ گھروں کے اندر دیکھا گیا ہے، شوہر نے بیوی کو الگ کر دیا، سال گزر گئے، بیوی ناراض ہو کے اپنے والدین کے بہن بھائیوں کے گھر بیٹھی ہے، سال گزر گئے، چکرشیں چل رہی ہیں، ناراضگیاں چل رہی ہیں۔ قرآن کریم سورہ نساء کے اندر اللہ نے منع فرمایا کہ بھئی یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، شوہر کو پابند کیا کہ بھئی بسانی ہے، سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، آزاد کرنا ہے تو آزاد کرو اچھے طریقے سے، امسکوہن بالمعروف، آباد کرنی ہے تو اچھے طریقے سے آباد کرو۔ بیوی کو بھی پابند کیا کہ اگر آپ نے بسنا ہے، یہ سال اور طویل عرصہ یہ ناراضگیوں کے سلسلے، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ درست نہیں ہے۔ یہ نہ صرف یہ کہ آپ کی دنیا کے لیے تباہ کن ہے، آپ کی آخرت کے لیے بھی تباہ کن ہے، یہ آپ کی نیکیوں کے لیے بربادی کا سامان ہے۔ ایسی کیفیت میں نیکیاں کیسے قبول ہوگی جب دل کینوں، حسد اور بغض سے بھرے ہوئے ہوں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یجتمع فی قلب عبد الایمان والحسد، کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد یہ جمع نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم اللہ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ جنتیوں کو جب ہم جنت میں لے کے جائیں گے تو ان کے سینے ہم صاف کر دیں گے۔ دنیا کے اندر چھوٹی موٹی چیزیں اگر ہوں گی بھی تو وہ سارے کینے ہم نکال دیں گے۔ اخوان، جنت میں سب ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں گے، اعلیٰ سور متقابلین، تختوں پہ بیٹھے ایک دوسرے کے آمنے سامنے سوال و جواب کریں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، خوش ہو کر زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ کا دین اسلام دنیا میں بھی ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ دوستیاں، دشمنیاں، تعلقات یہ اللہ کے دین کی بنیاد پر بناؤ۔ چھوٹے موٹے تنازعات، مسئلے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، ان کو کتاب و سنت کی، قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرو اور اپنے دلوں کو صاف کرو۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر سورہ شعراء کے اندر، وہاں یہ آپ کا مال کام نہیں آئے گا جس کی خاطر آپ نے اپنے رشتوں کو خراب کر لیا، بھائی نے بہنوں کا حق مار لیا، یا بہنوں نے بھائیوں کو اذیتیں پہنچانا شروع کر دی۔ بنون، بیٹے کام نہیں آئیں گے جن پہ آج آپ کو رات ہے، الا من اتى الله بقلب سلیم، کام کیا آئے گا؟ جو شخص اللہ کے پاس صاف ستھرا دل لے کے آئے گا، سلامتی والا دل، جس میں نہ شرک کی گندگی ہو، نہ کفر اور نفاق کی گندگی ہو، نہ اخلاق و کردار اور سیرت کی گندگی ہو، نہ وہ بغض، کینے اور حسد اور نفرتوں سے بھرا ہوا ہو، بلکہ وہ محبتوں سے معمور ہو، اس میں اللہ کی محبت ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے، اس میں اللہ کے رسول کی محبت ہو۔ ثَلَاثٌ مَن كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا۔ ایمان کی لذت و مٹھاس کو پانا چاہتے ہو تو آؤ لوگوں، اللہ اور اس
اس کے رسول کی محبت کو دنیا کی تمام محبتوں سے زیادہ اپنے دل میں جمع کرو. بلکہ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے دل میں, اس کی نظر میں, اس کے دل و دماغ میں میری حیثیت, میری محبت دنیا کی, اولاد کی, والدین کی, سب لوگوں کی محبت سے زیادہ نہیں ہوگی, وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. وہ بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. اپنے لیے میں عزت چاہوں, اپنے لیے میں مقام چاہوں, اپنے لیے میں آسانی چاہوں, اپنے لیے میں وقار چاہوں کہ جس مجلس میں جاؤں مجھے عزت ملے, جو انسان مجھے ملے بندہ پریشانی سے ملے, مجھے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہی چیز میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے چاہوں, یہی سوچ میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی چاہوں. میں اپنے لیے چاہوں میری بیوی کو, میری بہن کو, میری بیٹی کو, میری ماں کو کوئی شخص بری نظر سے نہ دیکھے, میری نگاہ سے نہ دیکھے. تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو جو آتا ہے, مسند احمد کی حدیث ہے, اور اللہ کے نبی سے اجازت مانگتا ہے, اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں. صحابہ ڈھونڈتے ہیں اسے, ایک نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اجازت مانگ رہا ہے, یہ کیا سوال مانگ رہا ہے, یہ کیا سوال کر رہا ہے. قریب بلایا, پاس بلایا, ہاں بھائی کیا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول زنا کرنا چاہتا ہوں, اجازت دے دیں آپ سے اجازت لینے کی جائے. پوچھا کہ یہ جو گناہ تم کرنا چاہتے ہو اب میں کیا تمہیں پسند ہے تمہاری ماں سے کوئی یہ کام کرے؟ یہ اختیں کیا تم پسند کرتے ہو تمہاری بہن سے کوئی یہ حرکت کرے؟ کیا تم بہن پسند کرتے ہو تمہاری خالہ پھوپھی سے, تمہارے رشتوں سے کوئی یہ غلط فعل کام کرے؟ عرض کی اللہ کے رسول نہیں, میں تو یہ پسند نہیں کرتا. فرمایا پھر لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماں بہنوں بیٹیوں کی طرف کو میں نکاح سے نہ دوں. تو جو چیز مجھے اپنے لیے پسند ہے وہ میں دوسروں کے لیے, اپنی نظروں میں دوسرے کی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے حیا پیدا کروں. پھر اللہ کے نبی نے اس نوجوان کو دعا کی, قریب بلایا, اللہم طہر قلبہ, اللہ اس کا دل پاک کر دے, حسن فرجہ, اللہ اس کی شرمگاہ محفوظ کر دے. اور پھر صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے پھر وہ صحابی اتنا شرم و حیا والا بن گیا کہ جب راستے میں چلتا تھا تو اس کی نگاہ اوپر نہیں ہوتی تھی. تو ایسا ہمیں کرنا ہے معاشرے کے اندر, مسلم معاشرے کے اندر. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے, ہماری عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے لگ جائیں, ہمارے گھر خوشی اور ہمارے گھر سکون کا مرکز بن جائیں, ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں, تو پھر ہمیں ادخلوا فی السلم کافہ, دین اسلام جو ضابطے دیتا ہے عبادات کے, معاملات کے, اخلاقیات کے, لین دین کے, خوشی غمی کے, اپنی ساری زندگی کو ہمیں اسلام کے ڈھانچوں میں تبدیل کرنا ہوگا. صرف مسجد میں آ کے مسلمان بن جانا, بازار میں جا کے اپنی مرضی کرنا, دفتر میں جا کے اپنی مرضی کرنا, کھیت و کھلیان میں جو ہے وہ ٹریکٹر چلانا اور جناب صاحب وہاں پھر غلیظ قسم کے جو ہے وہ میوزک اور ترانے سننا, اور راہ چلتی جو ہے وہ راستوں کے اندر ماؤں بہنوں بیٹیوں کو تکنا اور کہنا کہ مسجد جائیں گے, وضو کریں گے, نماز پڑھیں گے, سارے گناہ دھل جائیں گے, بات دنیا میں جو مرضی کرو. نہیں, یہ سوچ نہیں ہے, غلط سوچ ہے. اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. مسلمان اپنی پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک زندگی کے ہر لمحے میں, سال کے تمام دنوں میں, دن کے تمام گھنٹوں اور منٹوں میں اللہ رب العالمین کے احکامات کا پابند ہوتا ہے, اسے پابند ہونا ہے. پھر ہی وہ پورے کا پورا اسلام میں آئے گا, پھر ہی وہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ. اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کے دو مادے بتا دیں, ایک سلم سلامتی سے نکلا ہے, دوسرا اس کا معنی اطاعت, مسلم فرمانبرداری کرنے والا, اطاعت کرنے والا. آپ نے تو کلمہ پڑھ کے, آپ نے تو اسلام میں آ کے اپنی مرضی, اپنی خواہشات سب کچھ ختم کر دیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں.
آج کے بعد عبادت ہوگی تو اللہ رب العالمین کی ہوگی، اور طریقہ اپناؤں گا، سیرت اپناؤں گا، کلچر اپناؤں گا، ثقافت اپناؤں گا، میرا طرز زندگی، میرا رہن سہن، میرا لباس، میری بول چال، یہ سب کچھ اگر ہوگا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، ورنہ آپ فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، نام رکھ رہی عبداللہ عبد الرحمن، پیدا ہو گیا مسلمانوں کے گھر میں، بال بنائے کن والے؟ انگریزوں والے، لباس پہنا کن والا؟ ہندوؤں والا، رسم و رواج اپنائے کن والے؟ سکھوں والے۔ تو بھئی مسلمانی کہاں گئی تیری؟ اللہ کے نبی تو فرمائے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے اس کا شمار بھی انہی میں۔ تو مسلم تھا، تیری اپنی ثقافت تھی، تیری اپنی تہذیب تھی، تیری اپنی شناخت تھی، تیری اپنی پہچان تھی، اس کو تو بھول گیا اور غیروں کے پیچھے چل پڑا۔ وہ غیر جن کے بارے میں ہر نماز کے اندر تو اللہ سے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلانا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ جن پہ تو ناراض ہو گیا ان کے راستے سے ناراض اللہ کن پہ ہوا؟ الیہود غضب اللہ علیہم ولعنہم واعد لہم جہنم، گمراہ کون ہوئے؟ النصارى۔ اور آج کا مسلمان بڑی خوشی اور بڑا فخر محسوس کرتا ہے ان کی نقالی کر کے، ان کے کلچر کو اپنا کے، ان جیسا لباس پہن کے، ان جیسی مذہبتا، ان جیسا تمدن اور ان جیسی جو ہے وہ چال ڈھال بنا کے اپنے آپ کو فیشنیبل اور ترقی یافتہ محسوس کرتا ہے کہ ہاں ہاں اب میں ترقی میں آیا ہوں، اب صحیح معنوں میں ترقی ہوئی ہے، اب میری عزت ہوگی، اب میرا مقام ہوگا، اب میری قدر ہوگی۔ اور رب کا قرآن سنو، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، سورہ فاتر میں اللہ نے اعلان کر دیا جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت کے سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ میرے اللہ کے پاس ہے۔ سورہ آل عمران میں فرما دیا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہے عزتوں سے نواز دے، جسے چاہے ذلتوں کی عطا کے نہیں ہے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ نہیں عزت ملے گی امریکہ کی جاگری میں، عزت ملے گی یورپ کے نقالی میں، عزت ملے گی یہاں سے یوکے اور انگلینڈ کے جو ہے ان کے طرزوں اور ان کے رسم و رواج کو بنانے میں نہیں۔ آؤ دیکھو عزت کیسے ملتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، مکہ کا گورنر مکہ سے چلتا ہے، مدینہ پہنچتا ہے، عمر سے ملتا ہے، کوئی کام ہے، کوئی میٹنگ کرنی ہے، کوئی مشورہ کرنا ہے، عمر سوال کرتے ہیں مکے میں اپنا نائب کس کو بنا کے آئے ہو؟ مکے میں اپنا نائب کس کو بنا کے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے ابن ابی حمزہ، ایک غلام ہے اس کو بنا کے۔ مکہ شہر البلد الامین، مقدس شہر، امن والا شہر، حرمت والا شہر، جہاں اللہ کا گھر ہے، جہاں بڑے بڑے شرفاء، جہاں بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے سردار موجود ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ اور نیک موجود ہیں، ان کی سیادت، ان کی قیادت، ان کی امارت تم ایک غلام کے حوالے کر آئے ہو؟ ہے تو ہے۔ وہ گورنر آگے سے جواب دیتا ہے اس لیے کہ وہ غلام قرآن کا بڑا عالم ہے، اس سے بڑا عالم ہے کوئی نہیں۔ پھر عمر کو اطمینان ہوتا ہے اور ان کو یہ حدیث یاد آتی ہے اور کہتے ہیں سچ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ اس کتاب کی برکت سے قوموں کو عزتوں سے نوازے گا، اور اسی کی وجہ سے اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اسے پسے پشت ڈالنے کی وجہ سے لوگوں کو ذلت اور رسوائیاں ملے گی۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے وَجُعِلَتْ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ذلت حقارت پستی یہ ان کا مقدر بنے گی جنہوں نے میرے دل کے، میرے منہج، میرے راستے کی خلاف ورزی کی۔ دنیا میں عزت کی ایک اور مثال سن لیں، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، عامر بن سلمہ، ان کا قبیلہ مسلمان ہوتا ہے، اور جب قبیلہ مسلمان ہوتا ہے اللہ کے نبی نماز کا حکم دیتے ہیں، امیر بناتے ہیں، امام مقرر کرنے کی باری آتی ہے، بھئی امام کون بنے؟ پوچھا تم میں سے قرآن کس کو یاد ہے زیادہ؟
کوئی نہیں تھا. عمر بن سلمہ 7 سال کا ایک بچہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 7 سال کا بچہ اٹھتا ہے، جی مجھے قرآن یاد ہے، مسلمان قافلے جب ہمارے قبیلے کے قریب سے گزرتے تھے میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، ان سے قرآن یاد کر لیتا تھا. اب پورے کا پورا قبیلہ، بڑے بڑے افراد موجود ہیں، وہ 7 سال کا بچہ کیا بن رہا ہے؟ فرمایا ان کا امام ہوں. ٹھیک ہے، پھر آج سے تو ان کا امام. اللہ اکبر. اور یہ عزتیں صرف دنیا میں ہی نہیں، انشاءاللہ آخرت میں بھی ملے گی. قرآن سے تعلق جوڑنے والوں کو، قرآن سے رشتہ مضبوط کرنے والوں کو، سنت پر چلنے والوں کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ. یہ قرآن سے جڑ جانے والے، یہ قرآن کو سمجھنے والے، اس کی تلاوت کرنے والے، اس کو پڑھنے پڑھانے والے، یہ دنیا کے بہترین افراد. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ اللہ والے. آج لوگ یہ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ لوگوں نے اپنا اپنا معیار بنا رکھا کہ فلانا اللہ والا، فلانا. آؤ دیکھو اللہ کے نبی کس کو اللہ والا کہہ رہے ہیں. فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ. یہ قرآن والے، یہ قرآن پڑھنے والے، یہ پڑھانے والے، یہ سننے والے، یہ سنانے والے، یہ سمجھنے والے، یہ سمجھانے والے، یہ عمل کرنے والے، یہ عمل پر تیار کرنے والے، یہ ہیں صلی اللہ علیہ، یہ ہیں اللہ کے خاص بندے. اور احد کے شہداء کو جب ایک ایک قبر میں 2 2 4 4 5 5 صحابہ کرام کو دفن کرنے کی باری آئی نا، اللہ کے نبی خود لحد میں اترے ہیں اور پکڑ پکڑ کے شہداء کی میتوں کو رکھ رہے ہیں، لحد کے اندر نیچے اتار رہے ہیں. اور جب سب سے پہلے قبلے کی جانب رکھنے کی باری آتی ہے تو 3 یا 4 صحابہ میں سے اشارہ کر کے پوچھتے ہیں بتاؤ ان میں سے قرآن کس کو یاد آیا؟ جب صحابہ بتاتے ہیں کہ یہ قرآن کا زیادہ حافظ تھا تو قبلے میں قبر کا امام بھی کس کو بناتے؟ اسی کو بناتے. لحد میں سب سے پہلے اسی کو. اور یہ قرآن ہی ہوگا محترم بھائیو، حشر کا میدان ہوگا، الشمس علی مقدار میل، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. لا ظل الا ظلہ، رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. ایسے میں اللہ کی عدالت میں آئے گا انسان، کٹہرے میں کھڑا ہوگا، القرآن حجت لک علیک. یہ قرآن یا تیرے حق میں دلیل بن جائے گا، تیرے خلاف دلیل بن جائے گا. یہ شفیع علیہ صاحب ہی، یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن جائے گا. ماہر المصدع، یہ وکیل بن جائے گا. اور سفارشی بھی ایسا مشفع کی جس کی بات اللہ نے مونی. اور جب آپ میدان معاشر میں گرمی سے گھبرائیں گے نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ اور آل عمران 2 بادلوں کی صورت میں سایہ رکھیں گے. اور جب آپ کو تنہائی اور وحشت کا، اللہ کی عدالت میں جاتے ہوئے ڈر کا اور تنہائی اور وحشت کا احساس ہوگا، جیسے آج دنیا کی عدالت میں جاتے ہوئے انسان ڈرتا گھبراتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، اور وہاں بھی ڈر خوف تو ہوگا نا. تو پھر ساتھ کون چلے گا؟ فرمایا ایک جانب سورہ بقرہ ہوگی، ایک جانب سورہ آل عمران ہوگی، اور درمیان میں ان کو پڑھنے والا چلا. اور جس کے ساتھ رب کا قرآن ہوگا، جس کا سفارشی، جس کا وکیل رب کا قرآن بن جائے گا، بھلا برا کام ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ کامرانی ہے اس کا مقدر نہیں. تو آؤ اللہ کے قرآن کی طرف پلٹو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف پلٹو، اور اپنی زندگیوں سے اللہ کی نافرمانیوں کو، گناہوں کو نکال پھینکو، اور اپنی ساری زندگی رمضان کی طرح نیکیاں کرتے ہوئے گزارنے کی کوشش کرو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم. یہ فیصلے جو ہونے نا جی آخری عمل پہ ہونے. بعض لوگ رمضان میں نیکیاں کر کے بس جی بہت کچھ کر لیا، اب اور کرنے کی ضرورت نہیں. اگلی زندگی ابھی باقی ہے بھائی، آخر میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. انما الاعمال بالخواتیم لا تموتن الا وانتم مسلمون واعبد ربک حتی یاتیک الیقین. زندگی کی آخری سانس تک میں جنت کی تلاش میں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی تلاش میں اس راستے کا راہی بننا ہے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اسی لیے تو فرمایا کہ آخر میں جو لا الہ الا اللہ پہ فوت ہوگا نا، اس عقیدے پہ، اس منہج پہ، اس کو ملے گی جنت، وہ وارث بنے گا جنت کا. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. یہ کون ہے؟ الذین هم علی صلاتهم یحافظون. یہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے، لفروجہم حافظون. یہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، یہ لاماناتہم وعہدہم راعون. امانتوں اور وعدوں کا خیال رکھنے والے.
دین اسلام ایک مکمل جامع دین ہے، یہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دینے والا دین ہے۔ اس کو مکمل دین سمجھتے ہوئے آؤ مکمل طور پر اس کے اندر داخل ہو، اپنی ساری زندگی اس کے مطابق گزارنے کا عہد اور عزم کر لو۔ موت کو کوئی بھروسہ نہیں، کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، کون سی رات زندگی کی آخری رات اور کون سی شام زندگی کی آخری شام ثابت ہو جائے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کن فی دنیا کا انک غریب و عابر سبیل، نماز پڑھو تو ایسے پڑھو صلی صلاۃ مودع، یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے۔ رات کو صبح تو اس نے اذکار اتنی دعائیں پڑھ کے صبح کہ پتہ نہیں صبح اٹھنا یا نہیں اٹھنا۔ ہر نیکی کا عمل اس اخلاص کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس نیکی کے ساتھ، اس گہرائی اور باریکی سے کرو کہ شاید مجھے دوبارہ یہ کرنے کا موقع ملے نہ ملے۔ شاید یہ رمضان جس میں گزر رہا ہوں 1426 کا رمضان، میری اگلی زندگی میں یہ رمضان پتہ نہیں اللہ مجھے دکھائے گا، یا جتنی نیکیاں کر سکتا ہوں، جتنے نیک اعمال کر سکتا ہوں، اللہ سے بخشش کے جتنے سوال کر سکتا ہوں کر لوں۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو میں نے کوتاہیاں کی ہیں، جو میں نے زیادتیاں کی ہیں، جتنی معافی میں ان سے مانگ سکتا ہوں مانگ لوں، پتہ نہیں ان میں سے کوئی چلا جائے اور پھر قیامت کا دن ہو اور پھر میرا گربان ہو، پکڑ کے کھڑا ہو جائے، پتہ نہیں مجھے معاف کرے یا نہ کرے۔ آج وقت ہے، سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ۔ ترکت فیکم امرین، اور وہ نسخہ کیمیا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی شکل میں دے گئے، اس کو مضبوطی سے تھامو۔ نبی علیہ السلام رمضان کے آخر میں ایک عمل کیا کرتے تھے اور وہ عمل ہے صدقہ فطر۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر علی المسلمین، تمام مسلمانوں پر یہ فرض ہے، چھوٹے بڑے، مرد عورت، آزاد غلام، اس میں کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نصاب شرط نہیں ہے۔ ایک دن کا کھانا اگر کسی شخص کے پاس ہو، اس کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے۔ اور اس کا آخری وقت نماز عید پڑھنے سے پہلے ہوتا ہے، اور اس کا جو وقت کا آغاز ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کانوا یعطون قبل الفطر بیوم او یومین، صحابہ کرام عید الفطر سے 1 یا 2 دن یا 3 دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ صدقہ فطر جمع ہوتا ہے، مسجد نبی میں اس کا ڈھیر لگتا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگتی ہے کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، چوکیداری کرنی ہے۔ وہ شیطان 3 دن آتا ہے انسانی شکل میں رکھا چلانے کے لیے، اور پھر وہ چکمہ دے کے ابو ہریرہ کو نکل جاتے ہیں، اور آخری بار جب آتا ہے تو پھر آیت الکرسی والا وظیفہ بتا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام آخری اشرے میں اس کو دینے کا اہتمام کر لیا کرتے تھے۔ ظاہر پھر بیت المال کا سسٹم ہے، جب دور دراز جو افراد بیٹھے ان تک آپ نے پہنچانا ہے تو پھر وہ 4 دن 5 دن پہلے دیں گے تو ان تک پہنچ پائے گا۔ یہ دینا کتنا ہے؟ ساعت، 1 سا۔ اب ایک ماپ کا پیمانہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلتا تھا، تو ہمارے ہاں اب اس کے مختلف اوزان تقریباً 2.25 کلو سے 2.5 کلو تک بتائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ 4 گروپ ہوتے ہیں، ایک صحت مند اور درمیانے قسم کے آدمی کے، یہ 4 اس کو عربی میں مد کہتے ہیں، تو اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی آ جاتی ہے، اس لیے تقریباً 2.5 کلو کا آئیڈیا ہے۔ اور دینا کس چیز سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ دیتے تھے، جس کے پاس کشمش ہے وہ کشمش سے دے دیتا تھا، جس کے پاس کھجور ہے وہ کھجور سے دے دیتا تھا، کسی کے پاس ستو جو ہے وہ اس سے دے دیتا تھا، جو دستیاب اللہ ہوتا اسی سے دیتے تھے۔ کیا قیمت دی جا سکتی ہے؟ یہ بھی مسئلہ لوگ جو نا بڑا پوچھتے ہیں کہ قیمت کے بارے میں کیا حکم ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت آتی ہے کہ وہ گندم بطور قیمت دیا کرتی تھی، یعنی ان کے پاس کھجور نہیں تھی تو اس کی جو قیمت ضروری نہیں کہ روپیہ پیسہ ہی ہو، قیمت کوئی متبادل چیز بھی ہو سکتی ہے، تو وہ آدھا سا قیمت کا، کیونکہ گندم اس دور میں بڑی مہنگی تھی، عرب میں گندم نہیں تھی، شام سے آتی تھی، تو آدھا سا اور گندم کا اور 1 سا کھجور کا وہ قیمت کے طور پر دیا کرتے ہیں۔ اب وہ صحابہ السبی تابعی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے صحابہ کرام کو دیکھا، وہ کیا کرتے تھے؟ درہم و دینار کی صورت میں بھی فطرہ دے دیا کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شمار اہل علم نے خلفائے راشدین میں کیا ہے، انہوں نے بھی یہ فتویٰ دیا، بلکہ اپنے دور کے اندر انہوں نے رائج کر دیا تھا
تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جنس ہے تو آپ جنس دیں. خلاصہ یہی کہ افضل اور بہتر کیا ہے؟ اگر جنس موجود ہے تو جنس دیں. جنس نہیں، اگر جنس مثال کے طور پر شہروں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بازار سے آٹا خریدتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، آپ کو بازار سے بھی وہ آٹا خرید کے ہی دیں گے نا، تو آپ کسی کو رقم دے دیں کہ بھائی تم خرید لو، تو قیمت کا بھی جواز ملتا ہے، وہ قیمت دینا چاہے تو یہ بھی افضل اور بہتر جنس ہے. لیکن اہل علم سے، تابعین سے، صحابہ کرام سے، اسلاف سے ثابت ہے کہ وہ قیمت بھی لے لیا کرتے تھے. اور آخری وقت اس کا کیا ہے؟ نماز عید سے پہلے. نماز عید کے بعد دیں گے تو پھر صدقۃ من الصدقات. اچھا ہاں یہ بھی مسئلہ سمجھیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص کسی شرعی عذر کی وجہ سے رہ گیا، اب یہ نہیں کہ اسے چھوٹ مل گئی کہ میں عید سے پہلے نہیں دے سکتا تو بعد میں نہیں نکل سکتا، دینا پڑے گا. اگر اس کا صدقہ فطر عید سے پہلے رہ چکا ہے تو وہ دینا ہوگا، ادائیگی پھر بھی اس کو کرنی ہوگی. اور یہ دینا کن کو ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا طہرۃ للصائم. اس کا ایک مقصد تو یہ بیان فرمایا کہ یہ روزے دار کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، کہ روزے رکھتے ہوئے جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ان کی تلافی ہو جاتی ہے. اور دوسرا فرمایا طعمۃ للمساکین، یہ مساکین کے لیے کھانا ہے. تو یہ مساکین، فقراء، معاشرے کے اندر جو آپ دیکھیں جہاں مناسب سمجھیں ان کو دیں. ایک سوال یہ بھی آیا کہ یہ مدارس کو فطرہ دیا جا سکتا ہے. مدارس میں چونکہ طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہوتے ہیں اور مدارس ہی ان کے طعام اور قیام اور دیگر تمام اخراجات کا بندوبست کرتے ہیں. اور یہ مدارس دینیہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. یہ اصحاب صفہ یہ کون تھے؟ یہ مسجد نبی کے اندر رہنے والے طالب علم تھے. ان کو صحابہ دیتے تھے، صدقہ بھی دیتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، فطرہ بھی دیتے تھے، وہ دین کا علم حاصل کرتے تھے. تو مدارس کے طلباء بھی اس کے حقدار ہیں، ان کو دیا جا سکتا ہے. اور وہ جواب میں آپ دیکھیں، اگر آپ کسی دور علاقے میں بھیجنا چاہتے ہیں کہ بھی فلاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں، رشتہ دار کو دینا چاہتے ہیں، جس کیفیت میں آپ دینا چاہتے ہیں اس کو دے سکتے ہیں. لیکن نماز عید سے پہلے آپ یا تو جمع کروا دیں کہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے پاس جب جمع ہو جاتا تھا تو دینے والی کی ادائیگی پوری ہو گئی، یا پھر آپ خود اس تک پہنچا سکتے ہیں تو پہنچا دیں. تو صدقہ فطر کے حوالے سے یہ چند مسائل تھے جن کی وضاحت ضروری تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں کیے گئے ہمارے تمام نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور نماز عید آپ کی جامع مسجد منیرہ کے زیر اہتمام انشاءاللہ نماز عید الفطر کی 7 بجے جو ہے وہ ادا کی جائے گی. احباب وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھیں، اور خواتین بھی آئیں جو اب تک جو کا اللہ کے نبی نے خواتین کو بھی عید کے اہتمام میں آنے کی تاکید کی ہے. ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر اور دیگر کتب میں، لیکن شرعی آداب کے ساتھ آئیں اور اپنے زیب و زینت کا اظہار اور خوشبو لگا کر عیدگاہ کی طرف نہ آئیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کو دیکھا، وہ خوشبو لگا کے جا رہی تھی، پوچھا کدھر جا رہی ہو؟ کہنے لگی جی مسجد جا رہی ہوں. کہنے لگی واپس میری گھر چلی جا اور پھر تو جا کے ایسے غسل کر جیسے غسل جنابت کیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ایوب امراتن، جو عورت خرجت گھر سے نکلتی ہے اور خوشبو لگاتی ہے اور پھر وہ لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے، فہیا کدا کدا تعنی زانی، وہ ایسے ہوتی ہے بدکارہ ہوتی ہے. انہوں نے یہ عمل کیا ہے، جا دوبارہ اپنی اس خوشبو کو دھو، غسل کر، سب صاف ستھری ہو اور پھر مسجد چلی جانا. تو شرعی آداب کا خیال رکھتے ہوئے ماں بہنوں بیٹوں کو چاہیے، خواتین کو چاہیے کہ وہ عید کے میدان میں عید کے اہتمام میں شرکت کریں. اور اگر کچھ خواتین اپنے ایام کی وجہ سے نہیں بھی نماز پڑھ سکتی، ان کے لیے بھی اسلام میں تاکید آئی ہے کہ وہ آئیں، مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں، تکبیرات کے ساتھ تکبیرات کریں، دعاؤں میں شریک ہوں، ذکر و اذکار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کے تمام حسنات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ عید جو ہوتی ہے نا، یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے. اللہ ہمیں اس خوشی کے موقع پہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اپنا شکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.